جس نے ذکر کرنا ہے نا اس نے خود کو پھر پاک کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ حرام پیسہ کمائیں گے تو اللہ کو ذکر کر لیں گے, لوگوں کا حق مارے گا, ظلم کر لے گا, فراڈ کرے گا لوگوں کے ساتھ, اور ساتھ کہے گا کہ میں یا سلام ہوں, یا اللہ, میں یا مومن ہوں, میں ذکر بھی کر رہا ہوں, یا حیو یا قیوم کا بھی میں ذاکر ہوا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑنا. الٹا ڈپریشن آئے گا, اللہ پاگل کر کے پھینک دے گا کہیں پہ. یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, گناہ ایک الگ چیز ہے, جرم ایک الگ چیز ہے. ایک آدمی نے رات کو کوئی الٹی سیدھی چیز دیکھ لی, اسے اللہ نے سے اگلے دن توبہ کی, یا اللہ اب نہیں کروں گا دوبارہ, ٹھیک ہے, اللہ کا اس کا معاملہ ہے, کسی بندے کو پتہ نہیں لگا, ایک ہوگا کسی کا پلاٹ ہی کھا گیا, اب کیا حج نمازیں کرنی ہے؟ یہ کس قسم کی ہماری بےہودگی ہے, اور ہمارے اندر کس قسم کی دوگلی یہ منافقت پائی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے حق مارتے ہیں, لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں, اور پتہ نہیں ہم کیا کیا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ڈٹھائی کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہنے لگا اللہ معاف نہیں کرے گا, میرے اپنے اندر بڑی خطائیں ہیں, لیکن سوچنا چاہیے کہ گناہوں تک بات ہے, ظلم کے وہاں پہ پھر فیصلے لیے جائیں گے, انصاف کیے جائیں گے, وہ پھر باقی جس کے اوپر کیا اس نے بھی وہیں پہ جانا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا اسپرچویلٹی, اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ بہت زیادہ اسپرچول ہوئے ہیں, ہمیں پرسپیکٹیو دکھائی ہی نہیں دیتا. مجھے ایک صاحب نے میسج کیا, سن رہے ہوں گے اس ٹائم ویڈیو, میں ان کا نام نہیں لیتا, بڑے وہ ریزنیبل آدمی تھے, میچور آدمی تھے. تو انہوں نے, میں مختصر بتاتا ہوں, انہوں نے کہا جی کہ والد صاحب میرے جو تھے وہ مجذوب ہو گئے تھے, گھر چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ ان کا مزاج کوئی ایسا ہو گیا تھا, نیک آدمی تھے, اللہ کو ہر وقت سوچتے رہتے تھے, چیزوں پہ غور کرتے رہتے تھے. تو ایک دن انہوں نے میری والدہ کو بھی آگے کہا کہ مجھے تمہارے اندر اللہ دکھائی دیتا ہے, رب دکھائی دیتا ہے. تو وہ اس قسم کے ان کے معاملات ہو گئے, تو وہ آخر گھر چھوڑ کے چلے گئے, 10-15 سال نہیں آئے. کہتے ہیں جی کہ ہم نے ڈھونڈا, ان کو کافی نہیں ملے, کسی مزار وغیرہ کے لوگ بتاتے تھے, ہم چلے جاتے تھے, لیکن نہیں ملے. تو ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ایک دن اچانک گھر کے آگے کوئی چبارا سا بنا, پتہ نہیں کوئی جگہ تھی, وہاں پہ لیٹے ہوئے پائے گئے. لوگوں نے اطلاع دی تو ہم گئے, تو سر پہ چادر لی ہوئی اور لیٹے ہوئے تھے. تو ہم لے آئے گھر, اور ان کی خدمت وغیرہ کی. تو کمزور بہت زیادہ ہو گئے تھے, جذب کی حالت میں تھے, مجذوب ہوئے ہوئے تھے, بولتے نہیں تھے, بات نہیں کرتے تھے, روٹی وغیرہ نہیں مانگتے تھے, ہم دیتے تھے تو کھا لیتے تھے, اور بس لیٹے سوچتے رہتے تھے, آسمان کو دیکھتے رہتے تھے, چھت کو دیکھتے رہتے تھے. تو ہوا یہ کہ 3 سال زندہ رہے, اور ایک دن ہم نے سردیوں میں ان کو نہلایا اور چھت پہ دھوپ میں بٹھایا, تو نیچے آئے ہم کسی کام سے, تو وہ وفات پا گئے. تو اب بات یہ کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے ہو گئے, میری عمر ہوگی 40-45 سال شاید ہو گئی تھی. تو اللہ نے مجھے بڑا نوازا, مجھے دیا بڑا کچھ, میں اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں, ذکر تسبیح بھی کرتا ہوں, عبادات بھی جو جتنے دامے در میں سکھنے میں کرتا ہی رہتا ہوں. تو اب کوئی 3-4 سال سے نا پختہ عمر کو پہنچنے کے بعد میرے اندر ایک خیال سر اٹھاتا ہے کہ میرا والد ہمت کر گیا اور دنیا چھوڑ گیا, اور اللہ نے اس کے بیوی بچوں کو مرنے نہیں دیا, کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے تو اتنی, اللہ نے ہمیں کشائش بخشی کہ ہمارے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ہم بن باپ کے پلے تھے, تو ہمارا تو کیا انجام ہونا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کشائش عطا کی, اور بڑا معاملہ اچھا کر دیا ہمارا. تو وہ کہتے کہ میرے ذہن میں یہ آیا, کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے, بار بار یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں, اللہ کی تلاش میں نکل جاؤں, گھر بار چھوڑ کے نکل جاؤں. تو بڑا میں نے اس سوچ کو دبایا, لیکن میرے اندر بار بار یہ لاجک, یہ دلیل ایک آ گئی ہوئی ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو رسوا نہیں کیا, تجھے پال دیا, تجھے نہیں مرنے دیا, تو تیرے بیوی بچوں کو بھی اللہ سنبھال لے گا, تجھے کس بات کا ڈر ہے, تو ہمت کیوں نہیں کرتا. تو اب یہ ایک پرسپیکٹیو ہے. اس پہ انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا, میں شکر گزار ہوں, مشورے کے قابل سمجھا. مشورہ میں نے جو دیا وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ کے والد کے بارے میں گمان تو یہی گزرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے, اور اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ, بعض جذباتی لوگ ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, اللہ کا ان کے ساتھ جذب کا معاملہ ہو جایا کرتا ہے, بغیر مراقبے چلے کے بھی ہو جایا کرتا ہے, بغیر فوکس اور کنسنٹریشن کے بھی لوگوں کو جذب آ جاتا ہے. وہ اللہ کے اوپر ہے, وہ اللہ جس کو جس کیفیت میں رکھ لے, وہ اس پہ نہیں ہم بات کرتے. تو میں نے کہا جی کہ امید تو, یقین تو پورا یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ تعالیٰ نے دوستی نبھائی, آپ کو اچھی طرح اچھی حالات میں رکھا. لیکن بات یہ ہے, اور اب آپ کو جینیٹکس بھی زور مار رہا ہے, آپ کو جینز کا اور ڈی این اے کا بھی آ رہا ہے, اور اس کے بعد آپ نے والد کی زندگی بھی اس طرح سے آپ نے دیکھی, انفلوئنس بھی ہوتا ہے روحانی آدمی کا اپنی اولاد پہ بہت زیادہ اور طرح کا. تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, تو اس پہ آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ آپ کی ماں پہ کیا گزری ہوگی, جو بھری جوانی میں
ایک بیوہ کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئی اور جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کے حوالے کر دیا گیا اور ان کی مکلف نہیں تھی ان کی کفالت کی، گھر میں رہنے کے لیے بنی تھی، اور اسے ان بچوں کو پالنا پڑا. کیسے سرد گرم اس نے دیکھے ہوں گے، کیسے خوف اس پہ بیتے ہوں گے، کتنا وہ روئی ہوگی، اور یہ تنہائی کی زندگی اس نے کیسے گزاری ہوگی. تو اصل تو ولی آپ کی والدہ ہے. اصل میں تو آپ کو یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ کی والدہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. آپ کے والد صاحب تو چلے گئے، میدان چھوڑ کے چلے گئے. ہم تو حسن زنی رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں کہ بھی اللہ لے گیا، لیکن پیچھے کون رہ گیا؟ آزمائش تو پھر اللہ نے آپ کی والدہ کی بھی سب سے بڑی لے لی. تو اگر قسمت اچھی ہونے سے آپ بچ گئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے بھی بچ جائیں گے. اسے کہتے ہیں رسک فیکٹر. اسی لیے اسلام میں رہبانیت منع ہے، اور اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجذوبیت میں نہیں جانا، روحانیت میں نہیں جانا، بچ کے چلنا ہے. یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے، اور یہ بتایا صرف اس لیے تاکہ آپ کا پرسپیکٹیو کلیئر ہو سکے.